ممتازہ برا نہ مانے، میں آپ کو سے بتا رہا ہوں جی جی اس عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے نزدیک اور جماعت اسلامی کے نزدیک فرق ہے. ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں جب تک اس ملک میں ایسی حکومت نہیں آئے گی جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک. جماعت اسلامی کہتی ہے بجلی کی قیمتیں کم کر دو اور ٹیکس کی ریلیف دے دو تو ملک میں تم حکومت کرتے رہو. ایشو ہمارے نزدیک وہ ہے نہیں، ہم ڈفرنس رکھتے ہیں آف اوپینین. ہم اپنی جگہ کہہ رہے ہیں نہیں، تمہیں کئی آپشن دے رہے ہیں، ہمیں ہمارا مینڈیٹ شرافت سے دے دو، ٹرائیبیونلز بتاؤ، ٹرائیبیونل کے ذریعے فیصلہ کر لو، ہم مان لیں گے. اور اگر یہ سب کرنے میں کسی کی انا مجروح ہو رہی ہے اور اس کا کردار واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے اور اس سے وہ شرمندہ ہوگا کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ووٹ کس نے مینیج کیا تھا، کس طرح نتیجہ تبدیل ہوا، تو ہم کہتے ہیں چلو تمہیں شرمندگی سے بچنا ہے، بچ جاؤ، دوبارہ الیکشن کرا لو. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اور، لیکن اب کے چوری نہیں کرنا، اب کے بدماشی نہیں کرنا، اب کے وہ کام نہیں کرنا جو ماضی میں کیے تھے. فارم 47 45 ایک ہی رہنے دینا. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم 45 کو اب مینیپولیٹ کر لو گے، کر لو، ہم تب بھی تیار ہیں. ہمیں یقین ہے کہ عوام تب بھی کھڑی ہوگی، تمام اس سے زیادہ ووٹ دے گی ہمیں. لیکن اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ ہے. دوسری چیز یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے. اگر فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوں گی تو یہ احتجاج بھی نہیں ہوگا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ جماعت اسلامی کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں، بنگلہ دیش میں لوگ اکانومی کی وجہ سے باہر نہیں آئے تھے. بنگلہ دیش میں اس لیے آئے تھے کہ 95 ایئر اولڈ جماعت اسلامی کے لیڈر کو جو ہے پھانسی دے دی گئی تھی. لوگ اس لیے آئے تھے کہ ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے تھے. کوٹا سسٹم لایا گیا تھا کہ جو حسینہ واجد کی پارٹی کا لوگ ہوں گے ان کو نوکریوں میں پریفرنس دی جائے گی. یہ پرابلم ہوئی تھی. اس لیے عوامی مینڈیٹ has got nothing to do with economy. اور ہر ملک کا اولین مقصد جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ ہے. دیکھیں سری لنکا کے ایشوز ڈیفرنٹ تھے. سری لنکا میں اٹ واز اے اکنامک پرابلم. پاکستان میں رجیم چینج ہوئی، سازش کے ذریعے ہوئی، سازش کو بے نقاب کیا تو اس کی سزا بھگت رہے. اس ملک کے مسائل اور ہیں.